بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جس کا کنیت ابو عتبہ تھے، قریشی سردار اور اللہ کی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، آپ کے شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کے طرف سے رشتہ داروں کو دین کے دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میرے بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ آپ کے بعد آپ نے فرمایا، میں خدا کی حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ فرمائی تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئی کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو برا بلا کہنے لگ جاتے، یہ جھوٹا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالف تھے۔ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور احد دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم اب تر نسل ختم ہونا ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے سخت الفاظ بیان کی گئی ہے جو کہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتا کہ اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر ہی نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد میرے مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتے۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ کو فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سودخوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کے اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمن تھے۔ ابن عساکر ابن اسحاق لکھتے ہیں، ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے ٹان لیا کہ حضرت محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، سب بڑا جرم کیا کہ چہرہ انور کے طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پہ گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی۔ یہ سنتی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہو جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں گر جاگر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کی بار بار حضرت محمد کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا تھا کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجاگر کے صحن میں جمع کر دو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئی تو جنگل سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کی بلند ڈیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیڑ پاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اسے بیٹے عتیبہ اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اسے مزید دانے نکل آئی۔ اب ان دونوں کے جب بدبو پھیلنے لگے تو اس کے اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی ان کے قریب نہ پٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، ان کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتے تھے اور ڈینگی مارتے تھے کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔